السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا کورس چل رہا تھا آئیے عربی سیکھیں۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اب تک کے دو اسباق کے اندر ہم نے عربی زبان کے اندر ایک سے لے کر اور بلیون تک یعنی کروڑ تک ہم نے گنتی بولنا اور لکھنا سیکھ لیا ہے۔ آپ کی مشقیں مجھے موصول ہوئیں، ماشاءاللہ دلی خوشی ہوئی، اور مزید محنت فرمائیں۔ آج انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ گنتی ہم نے یاد کر لی، مشق بھی انشاءاللہ اس کی کر لی۔ مزید آپ کرتے رہیں، بولتے رہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کو بولیں گے، لکھیں گے، یاد کریں گے تو یہ ذہن میں رہے گی، اور یہ آپ کی یہ سمجھو کہ جیسے ہماری اردو زبان ہے، ہمیں اسے بولنے میں تکلیف نہیں ہوتی، پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر ہم اس کو ہر جگہ بولنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری یہ سمجھو کہ قومی زبان بن جائے گی، پھر ہمارے لیے اس کو بولنا بھی کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ آج ہم پڑھ لیتے ہیں جی صبح و شام کے اوقات کہ ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں، یعنی کہ پہلے بالکل ہم نے ایک آسان سی چیز کو لیا، اور اس کے بعد پھر اب دن کی طرف آگے، دن رات۔ اب اگر ہم نے عربی زبان کے اندر دن یا رات مختلف جو ہم آج کل پرسوں ترسوں جس طرح ہم اپنی اردو کے اندر بولتے ہیں، اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی اگر ہم بولیں تو عربی کے اندر ہم کیا لفظ استعمال کریں گے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے سامنے جیسے ہم صبح کا وقت کہتے ہیں تو صبح اس کو کہتے ہیں الصباح، ٹھیک ہے جی، الصباح۔ اور شام کو سورج ڈھلنے کے وقت جب شام ہو جاتی ہے تو اس کو المساء۔ میں وقف کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے جب بولتے ہیں تو عام طور پہ وقف کرتے ہیں، لیکن جہاں اعراب کو ظاہر کرنا ہو یعنی آخری حرکت کو ظاہر کرنا ہو تو کرنا بھی لازمی ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کیا بن رہا ہے۔ خیر، تو الصباح صبح، المساء شام۔ اسی طرح اللیل، اللیل رات، الآن۔ تو یہاں تک تو یہ ہو گیا ہمارے پاس الصباح، المساء اور اللیل رات۔ یہ بالکل آسان ہے، ہم اس کو اردو کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کا، الصباح، اللیل، ٹھیک ہے۔ المساء اس کا بھی استعمال ہے اگر آپ جو ہے نا خالص اردو کے ساتھ شغف رکھتے ہیں تو۔ خیر، اور یہ بھی ہے کہ عربی زبان کوئی انہونی زبان نہیں ہے، عربی زبان کوئی جو ہے نا وہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ عربی زبان ہمیں آدھی پہلے سے آتی ہے، سمجھے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو بولا نہیں ہے، اور ایک اس کو پتہ نہیں ہم نے کوئی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مشکل بنا دیا ہے اس کو کہہ کر یا سن کر، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ ہم بہت زیادہ الفاظ یعنی آدھی ہماری جو اردو ہے اس کے اندر ہی ہمارے بہت زیادہ الفاظ ایسے ہیں کہ ہم وہ عربی والے بولتے ہیں، یعنی وہی لفظ عربی کے اندر بھی ہیں اور وہی لفظ ہم اردو کے اندر بھی بولتے ہیں۔ خیر، تو صبح، شام اور رات، ان کی ہمیں عربی معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد جیسے کہتے ہیں نا میں ابھی آیا، ٹھیک ہے، جئت الآن، مثال کے طور پر الآن ابھی، تو الآن ابھی ہو گیا۔ الساعۃ گھنٹہ، ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں نا ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے، ساعت، ساعتان، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، جتنے بھی۔ الساعہ یہ گھنٹے کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم ساری باتیں اگر وقت بتانا چاہتے ہیں تو گھڑی کے اوپر ہم وقت بھی بتا سکتے ہیں، صحیح ہے۔ فی الحال آپ جو ہے نا وہ گھڑیاں یاد کریں کہ کہتے کیا ہیں، گھنٹے کو کیا کہتے ہیں، منٹ کو کیا کہتے ہیں، اور سیکنڈ کو کیا کہتے ہیں۔ پہلے یہ چیزیں یاد کرنے کی ہے، جب ہمیں یہ چیزیں یاد ہوں گی تو پھر اس کے بعد ہم اگلی چیز کی طرف بھی آ جائیں گے۔ گنتی چونکہ ہم یاد کر چکے ہیں، اب ٹائم بتانا کیسے ہے وہ بھی اس کے لیے ہمارے سامنے آ گیا کہ گھنٹے کو الساعہ کہتے ہیں، اور منٹ کو الدقیقہ، الدقیقہ
ٹھیک ہے نا، الدقیقہ، اور سیکنڈ کو الثانیہ، الثانیہ، ٹھیک ہو گیا جی. تو گھنٹے کو الساعۃ، اور منٹ کو الدقیقۃ، اور سیکنڈ کو الثانیۃ. اور آدھی رات کو جیسا ہم نے کہا تھا رات، تو اس کو اللیل ہم نے کہا تھا. اب آدھی رات ہوگا تو اس کے ساتھ نصف لگا دیں گے. نصف بہت زیادہ مشہور لفظ ہے اردو کے اندر بھی، تو یہ نصف اللیل، آدھی رات. اور اسی طرح نہار، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت زیادہ جو نا، نہار ہم عام طور پہ اس لفظ کو بولتے ہیں نصف النہار، دن کا نصف، یعنی کہ جسے ہم اگر یہ بھی کہہ دیں کہ دوپہر کا وقت، تب بھی ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد الظہیرہ، یہ خالص دوپہر کو کہا جاتا ہے، یعنی تقریباً یعنی زوال کا ٹائم کہہ لیں آپ، الظہیرہ. اسی طرح آگے جی ہمارے پاس الیوم، الیوم کہتے ہیں آج کا دن، اور امسی، کل، یعنی گزشتہ جو گزر چکا ہے. الیوم آج کا دن یعنی موجودہ، جسے ہم حال بھی کہہ دیتے ہیں، الیوم آج. اور امسی گزشتہ، کل، یا ہم اس کو ماضی بھی کہہ سکتے ہیں. البارحہ یہ کہیں گے گزشتہ رات کو. اللیل تو تھا نا آج، میں نے مطلب کہ رات کو، مطلق رات کو اللیل کہتے ہیں، لیکن جو پچھلی گزری ہوئی رات ہے، جیسے میں کہنا ہم کہتے ہیں کہ جی میں کل رات کو فلاں جگہ گیا تھا، کل رات، تو جو ایک کل رات ہے اس کے لیے البارحہ استعمال ہوگا. غدن یہ کل کے لیے، ایک تو کل پیچھے کے لیے ہوتا ہے نا، میں کل گیا تھا، اور ایک ہے میں کل جاؤں گا، تو یہ غدن آئندہ کے لیے یعنی مستقبل کے لیے غدن استعمال ہوتا ہے. قبل الامسی، ٹھیک ہے جی، پرسوں، ایک ہم کہتے ہیں آج، ایک کہتے ہیں کل، اور ایک پرسوں، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے الیوم، اور کل کے لیے غدن، اور پرسوں کے لیے. اب اس میں بھی یہی بات ہے کہ ایک پرسوں وہ ہے جو گزرا ہوا ہے، یعنی ہم آج کے دن سے پیچھے والا دن. ایک ہے مثال کے طور پہ آج کا دن تو الیوم کہہ دیں گے، اور کل کا دن تو ہم اس کو کہہ دیں گے امسی، اور اگر پرسوں کا دن ہو تو ہم اس کو کہیں گے قبل الامسی. اور اگر ہم یعنی بعد والے دن مراد لینا چاہتے ہیں، بعد الغد کہہ دیں گے اس کو، پرسوں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے قبل الامسی، پرسوں یعنی کہ پیچھے جو گزرا ہے. مثال کے طور پر آج، جیسے آج کیا دن ہے، سوموار ہے شاید، تو آج مثال کے طور پہ پیر کا دن ہے، تو یہ آج ہے الیوم. کل اتوار کا دن تھا، صحیح ہے، تو وہ ہو گیا امس. اور ہفتے کا دن وہ کہلائے گا یہ والا قبل الامس. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد بعد الغد، یعنی کہ آج کا دن یہ تو الیوم ہوا، اور کل کا دن وہ غدن ہوا، یعنی کہ کل منگل کا دن. اور اس کے بعد منگل کے بعد جو بدھ کا دن ہے پرسوں، وہ بعد الغد کہلائے گا. یومن ایک دن، ٹھیک ہے. یہ ایک کا ترجمہ جو ہے یہ معرفہ نکرہ کی ایک اصطلاح ہے. خیر آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ اگر خالی یومن آپ کو نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک دن. اور اس کے بعد اسبوع، اسبوع یہ ایک ہفتہ. صحیح ہو گیا جی، اسبوع ایک ہفتہ. اور اسی طرح شہر مہینہ، ایک مہینہ، مشہور بات ہے. سنۃ ایک سال، یہ بھی مشہور ہے. تو لیں جی، یہ ہم نے صبح و شام کے جتنے بھی اوقات ہم بول سکتے ہیں، ہم نے ان کی عربی سیکھ لی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. الصباح، المساء، اللیل، الآن، الساعۃ، الدقیقۃ، الثانیۃ، نصف اللیل، نصف النہار، الظہیرۃ، الیوم، امسی، البارحۃ، غدن، قبل الامسی، بعد الغد، یوم، اسبوع، شہر، سنۃ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہم نے آج صبح و شام کے مکمل اوقات سیکھ لیے. اب آپ نے اس کی مشق کرنی ہے. دیکھیں جیسے آج میں نے آپ کو سبق دیا، یعنی کہ مشق دی میں نے آپ کو کہ آپ 1 سے 10 تک لکھیں گے، اور پھر جو ہے شاید 21 سے 35 تک اس کی عربی بنانی ہے، اور پھر دہائیوں کا میں نے کہا تھا وہ بھی لکھیں، تو آپ نے وہ بنائی. ٹھیک ہے.
لیکن بہت کم نے بنائی. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر فائدہ چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو تھوڑی سی محنت کریں، وقت نکال لیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ. تو امید ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں گے، آپ اس کی مشق بھی کریں گے. آپ ان الفاظ کو یاد کر لیں گے نا، تو اس کے بعد پھر آگے ہم جملے بنائیں گے. ابھی تو ہم ایک ایک لفظ یاد کر رہے ہیں نا، اس کے بعد جب ہم آگے جائیں گے، یعنی کہ جو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں ان کو یاد کرنے کے بعد پھر آگے ہم ایک مکمل جملہ بنائیں گے. صحیح ہے؟ مثال کے طور پر جیسے میں کہتا ہوں کہ میں صبح کے وقت آیا، ٹھیک ہے، یا حامد شام کو آئے گا، یا جو ہے نا ہم ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں. اس طرح سے یہ جو ہے، اگر ہمیں گھڑیاں، وقت، اوقات یہ یاد ہوں گے تو اس وقت ہمیں جملہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک چیز ساتھ میں اور پڑھ لیتے ہیں. 1 منٹ میں ٹائم دیکھتا ہوں کتنا ہوا. جی ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں ساتھ، اور وہ ہے جو یہ تو ہم نے صبح و شام کے اوقات دیکھے. اب اس کے بعد اگلی چیز وہ بھی آسان ہے، ہم اس کو بہت زیادہ نہ صحیح لیکن استعمال کرتے ہیں. وہ ہیں جی ہفتوں کے دن، یعنی مکمل جو ہمارا ہفتہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات. تو یہ ہمارے جو دن ہیں 7، ان 7 دنوں کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی صبح و شام کے اوقات کے ساتھ ہم مکمل ہفتے کے عربی میں نام بھی یاد کر لیتے ہیں. جی ہاں چلیے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل ہفتے کے ہمارے سامنے نام موجود ہیں. ہفتے والے دن کو عربی زبان کے اندر یوم السبت کہتے ہیں. یوم السبتی، یوم السبتی. ٹھیک ہو گیا جی. اتوار والے دن کو یوم الاحد کہتے ہیں. اتوار والے دن کو عربی زبان میں یوم الاحد کہتے ہیں. پیر والے دن کو عربی زبان میں یوم الاثنین کہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یوم السبت کے علاوہ باقی جو اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہاں تک صرف ایک یوم کا لفظ ہم ساتھ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یوم الاحد. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے 2 یوم الاثنین، آگے پھر جو ہے نا منگل یوم الثلاثاء، یعنی کہ 1 2 3 اتوار کے ساتھ احد، پیر کے ساتھ اثنین، ثلاثاء کے ساتھ جو ہے نا 3، اور منگل کے ساتھ 3، اور بدھ کے ساتھ 4، اور جمعرات کے ساتھ 5 یعنی خمیس، اور بدھ کے ساتھ اربع یعنی 4، اور منگل کے ساتھ ثلاثاء. تو مطلب میں ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اس سے آپ ان دنوں کے ناموں کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہفتے والے دن کو یوم السبت، اتوار کو یوم الاحد، اور پیر کو یوم الاثنین، اور منگل کو یوم الثلاثاء، بدھ کو یوم الاربعاء، اور جو ہے نا جمعرات کو یوم الخمیس، اور جمعہ تو پھر جمعہ ہے، یوم الجمعاتی. صحیح ہو گیا جی. تو یہ ہے جی ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور ان کی جو ہے نا آج سے ہی مشق بھی شروع کر لیں، اور ان کو بولنا بھی شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی. میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں. تو دنوں کے ناموں میں سب سے پہلے ہفتے کا دن، اس کو عربی زبان میں یوم السبت کہتے ہیں. اتوار کے دن کو عربی زبان میں یوم الاحد کہتے ہیں. پیر کے دن کو عربی زبان میں یوم الاثنین کہتے ہیں. منگل کے دن کو عربی زبان میں یوم الثلاثاء کہتے ہیں. بدھ کو عربی زبان میں یوم الاربعاء کہتے ہیں، اور جمعرات کو عربی زبان میں یوم الخمیس کہتے ہیں. جمعہ کو عربی زبان میں یوم الجمعاتی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ مشق کریں گے، اور سب سے پہلے تو یاد کریں گے، اور اس کو نوٹ کریں گے، تحریر کریں گے، لکھیں گے اپنی کاپی میں. ٹھیک ہے، اور وہ مجھے دکھائیں بھی تاکہ پتہ چلے کہ آپ واقعی محنت کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو مشق کے لیے سبق بھی دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.